لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی خاطر، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اپنے مادر علمی میں کھڑا ہوں. اس مادر علمی سے چھوٹی عمر میں نے بہت کچھ سیکھا. الحمدللہ ایک تو قرآن مجید یاد کیا، حفظ کیا، اس کے ساتھ کچھ باتیں وہ سیکھی جن باتوں نے زندگی میں بہت فائدہ دیا اور یقیناً آخرت میں فائدہ دے گی. اللہ میرے اس گمان کو ثابت کر دے. بڑے لوگ دیکھے ہیں میں اپنے اساتذہ کی فہرست اگر گنوانا چاہوں، یہاں پہ وقت مختصر ہے. میں نے یہاں بھی پڑھا، سکول میں بھی پڑھا، یونیورسٹی میں بھی پڑھا، مدارس میں بھی پڑھا. بہت استاد دیکھے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے، لیکن میرے حفظ کے استاد حافظ نور محمد رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ جو شخصیت تھے، ان کی مثال ملنا مشکل ہے. کمال شخص تھے. یہ 4 آنے 8 آنے اس وقت عام چلتے تھے. استاد جی کا معاملہ طلبہ کے ساتھ بھی لین دین کا ہوتا تھا. شاید وہ ہماری تربیت کے لیے ایسے کرتے ہوں. اگر کسی طالب علم سے کوئی 8 10 15 20 روپے لیے ہیں تو طالب علم کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ استادوں کے پاس پیسے ہیں. یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر استاد جی کو یاد کروا کے واپس نہ لیے تو میری خیر نہیں ہوگی. اور استاد جی کے پاس لکھے ہوتے تھے. کسی کے 4 آنے ہیں تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، 8 آنے ہیں تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. مسجد کا 1 روپیہ مدرسے میں لگے اور مدرسے کا مسجد میں لگے، استاد جی کو یہ بھی گوارا نہیں. کہاں کرتے ہیں محتمم اتنی احتیاط؟ یعنی تقویٰ کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، اور ظاہری صفائی ستھرائی اس کی جو تربیت انہوں نے دی. یہاں چھوٹا سا راستہ تھا جو گھر کو جاتا تھا. اس راستے سے ظاہر ہے لوگ جوتا پہن کے گزرتے تھے. اس طرف مدرسہ، اس طرف مسجد، درمیان میں راستہ، خشک صاف ستھرا راستہ ہوتا تھا. سارا مدرسہ صاف رہتا تھا ہمیشہ. یعنی استاد جی کے یہ سامنے صفائی کرنا معنی نہیں رکھتا تھا، صفائی رکھنا معنی رکھتا تھا. صفائی کی ہے بعد میں کوئی گندگی پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں پڑی رہے کل ہی صفائی ہونی ہے، نہیں. صفائی رہنی چاہیے، صاف ستھری جگہ ہوتی تھی. لیکن صرف اتنا تھا،
اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو جائز ہے آدمی کچھ جگہ پہ زمین پہ پاؤں رکھے آگے گزر جائے اور مسجد میں آ جائے، لیکن استاد جی کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تقوی کے بلند معیار پر تھے کہ جہاں جوتا لگتا ہے، جو جوتا گندی جگہ پہ جاتا رہتا ہے، وہاں پاؤں لگے جوتے کے بغیر اور آپ مسجد میں جائیں نہیں۔ اس بات پر اچھی بھلی سرزنش ہوتی، یعنی اخلاقی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی اور ستھرائی، صفائی ستھرائی، اس کا اس قدر اہتمام میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس طرح پاکیزہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صفات عطا فرمائی تھی اور آپ کے ذمے لگایا تھا کہ اے حبیب کریم اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنائیں، کتاب کی تعلیم دیں، تزکیہ کریں، انہیں دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ استاذ محترم نبی کریم کی اس سنت کے مطابق تعلیم بھی دیتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ کسی مدرسے کے عالم فاضل نہیں تھے، لیکن جتنا جانتے تھے عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بڑا واضح۔ اور جو آیت سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کر کے میں زیادہ دیر آپ کے اور علماء کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر انسان، زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے، سوائے اس شخص کے جس میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، چار خوبیاں جس میں پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ مومن ہو، دوسرے نمبر پہ اس کے عمل اچھے ہوں، تیسرے نمبر پہ ان اعمال کی تلقین ہو اور اس تلقین پر آنے والے مسائل کا صبر و حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس معیار پہ پورے اتر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا کے نفع کا سودا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ پورے یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں ان لوگوں میں ایک شخص حافظ نور محمد تھے، جو ان کی ایمانی کیفیات تھیں، دل کی کیفیات تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان کے اعمال، علماء بھی نماز میں سستی کرتے میں نے دیکھے ہیں، لیکن استاد جی کے سامنے کسی مہمان کو بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی، حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں حافظ صاحب کے پاس آؤں اور نماز نہ پڑھوں۔ جو اپنے علاقوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، استاد جی کے پاس مہمان ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اور خود عمل اچھے کرنا، اور اس کے بعد کہیں اگر غلط ہو رہا ہے اس کو روکنا۔ یہ وصف جو استاد جی میں تھا بہت نمایاں تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے، کوئی بڑا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اپنے علاقے کا چودھری وڈیرا یا نمبردار ہے، جیسا بھی ہے، ادھر آئے گا تو اس کو نماز پڑھنا، ادھر آ کے کوئی اس کی خلاف شرع حرکت برداشت نہیں ہے۔ اور اس بات پر استاذ محترم کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، برادری میں بھی اور دائیں بائیں بھی، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ڈٹے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ آج ان کے اس گلشن میں ہم آئے ہیں تو ایک عزم کر لیں کہ ہم بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازمی پکڑیں گے،
ایمان کے ساتھ عمل صالح، نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی، لین دین اور معاملات میں کھڑے رہیں گے، کسی کا کوئی معاملہ ہے وہ صاف رکھیں گے، اور صرف اپنی حد تک نہیں، جس حد تک ممکن ہوا دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اس راہ میں اگر کوئی دکھ آیا، تکلیف آئی تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں گے۔ اس بات کا عزم کرتے ہیں۔ بالخصوص میں استاد جی کے شاگردوں سے کہوں گا جو ادھر موجود ہیں میرے سامنے، دائیں بائیں آگے پیچھے، کہ وہ تو اس بات کو لازمی طور پہ پکڑ لیں جو استاد محترم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور ہماری تربیت کی، اس تربیت کو ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ عزم کرتے ہیں اس بات کا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا